الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات خدائے بزرگ و برتر کے لیے. درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار کروڑا کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں. مجھ سے قبل نوجوان خطیب حضرت حافظ انعام الحق فروقی آپ سے محو کلام تھے. ماشاءاللہ بڑے شعلہ بیان اور بڑے مقرر ہیں. میں چند باتیں کروں گا بڑے تحمل سے اپنے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز ان کے تذکرے کا سبب یہ ہے اللہ مجھے آپ کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. محرم میں صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل کا تذکرہ خوب کیا جاتا ہے، اور جب ان مقدس ہستیوں کے حوالے سے کچھ لوگ نامناسب الفاظ کہیں، نامناسب جملے کہیں، ایسے میں ان مقدس ہستیوں سے وابستہ، ان سے محبت کرنے والوں پر یہ حق ہے اور فرض ہے کہ وہ ان پاکباز ہستیوں کے فضائل اور ان کی تقدیس اور ان کی منقبت کو بیان کریں. میں اکثر وہ باتیں کروں گا جو آپ سن چکے ہیں، لیکن کچھ اس پہلو سے کروں گا جس میں میں یہ بیان کر سکوں کہ صحابہ کس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول کس طرح صحابہ کے ساتھ تھے، کیسے ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے تھے، کیسے ایک دوسرے کے لیے درد رکھتے تھے، کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کیسے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے. جس آیت مبارکہ سے میں نے گفتگو کی سورہ فتح میں اللہ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ. آقا علیہ السلام کا نام لے کے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی قرآن نے پہلے ہی مہر تصدیق ثبت کر دی جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو آپ کی جماعت ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے اسر یسر کے ساتھی ہیں. اللہ نے تذکرہ کیا آپ کے صحابہ کا، وہ کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجود کرتے ہیں، وہ کیسے آپ کی جماعت کا حصہ ہیں. اور پھر اللہ نے آخر میں تذکرہ کیا جو میں نے سارا رکوع آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی. لیکن آغاز کہاں سے کیا؟ کیا محمد یہ سب آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. اور پھر صحابہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ کی کتنی فکر تھی.
ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جانثار صحابی ہیں، اور گھر میں بیٹھے ہیں، پریشان ہوئے کسی بات پہ، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ کیا کہنے ان کے نصیبے کے، ان کے بخت کے، کہ ان کو اللہ کے رسول کی رفاقت میں اثر تھی۔ گھروں میں بیٹھ کے بھی چین نہیں آتا تھا اور تڑپتے رہتے تھے کہ کب وہ موقع آئے اور ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوں، آنکھیں بھی ٹھنڈی کریں، دل بھی ٹھنڈا کریں۔ کئی بار دن میں زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ ان پر کروڑوں سلام اور کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ زندگی میں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی زیارت کر رہے ہیں، بار بار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی دل نہیں ہے کہ ابھی تک تشنا ہے، ابھی تک اس کو ٹھنڈک نہیں مل رہی۔ اتنے بےتاب ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تعارف کروایا، آپ کا غلام آپ کے دروازے پہ حاضر ہے۔ سبحان، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ سبحان، پریشان کیوں ہو؟ کیوں تمہارے چہرے پر متفکر آثار ہیں پریشانی کے، فکر کے؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور معاملہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، نہ پریشان ہوں، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کسی مصیبت میں ہوں، گھر بیٹھا تھا، بچوں کے ساتھ مصروف تھا، یکا خیال ذہن میں آیا اور اس نے تڑپا دیا اور آپ کی بارگاہ میں آنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سوال لیے آیا ہوں، آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، آج جب چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، جب دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے آپ کی چہرے مبارک کی زیارت کر کے آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں، دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اللہ کے رسول، ذکرت موتی و موتک، میں نے اپنی اور آپ کی موت کو آج یاد کیا کہ اس حقیقت کو جلد میں نے اور آپ نے سامنا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول آج تو جب جی چاہتا ہے آپ کے در اقدس پہ آتے ہیں، آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے، یا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے یا ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول، آج کے بعد یہ موجیں، اس دنیا کی زندگی کے بعد یہ بہاریں نہیں ملیں گی، یہ رونقیں نہیں ملیں گی، یہ اسیس، یہ رسائی ہمیں نہیں ملے گی، یہ رفاقت ہمیں نہیں ملے گی۔ آپ تو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، ہمیں کون وہاں آنے دے گا؟ یہ آنکھیں چار کون کرنے دے گا؟ یہ دل کی راحت کا سامان کون کرنے دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار کی اس گفتگو کو سنا کہ جو اس فکر سے دوچار تھا، اس کو یہ فکر نہیں تھی میرے گھر کا معاملہ کیا بنے گا، میرا مستقبل کیا بنے گا، میرے مال مویشی کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ کس فکر کے ساتھ در رسول پہ آتا ہے؟ اللہ کے رسول، مر جائیں گے تو آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ آج تو آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، آپ کے رفیق بن جاتے ہیں، مر جائیں گے تو پھر کیسے آپ کے رفیق بنیں گے؟ وقت جاگے ہوئے ہیں، نصیب جاگے ہوئے ہیں، ہم وقت اللہ کے رسول کے پاس ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں تو یہ نصیب جاگ گئے، لیکن فکر کس بات کی ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیے، دنیا میں وقت کوئی جلے، کوئی انکار کرے، کوئی تنقید کرے، ان کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ انتخاب اللہ کا تھا اپنے رسول کے لیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میری تعریفوں کا اعلان کیجئے اور بتا دیجئے سلام ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، اس سے سب سے پہلی مراد خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں جن کے دلوں کو دیکھ کر، ٹٹول کر، پرکھ کر اللہ نے آقا کی جماعت کو تیار کیا۔ اب وہ کتنے ایماندار، اللہ کے رسول کا ساتھ کتنا انہیں، ان کی رفاقت کتنی عزیز ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہوتے ہوئے آخرت کی فکر کر رہے ہیں، جنت میں بھی یہ ساتھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ابھی آقا اور غلام کی یہ گفتگو در رسول پر جاری ہے۔ آسمانوں سے اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، اے جبریل جا، میرے محبوب کے در پر اس کا غلام کھڑا ہے، سوال لیے کھڑا ہے۔ اس دل سے یہ سوال اٹھا ہے جن دلوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہے، میری خشیت ہے، رغب ہے، اور ان کے دلوں میں میرا خوف ہے، میری محبت ہے، میرے رسول کی مودت ہے، میرے رسول کے اہل بیت کی مودت ہے، پاک ہے، صاف ہے، مطہر ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، بالا ہے۔ ان اعلیٰ دلوں کے سے اٹھنے والا سوال
عرش بری تک نہ پہنچے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں تک سے جواب نہ آئے؟ اللہ نے جبریل کو کہا جاؤ در رسول پہ، اس کا غلام یہ سوال لیے کھڑا ہے، جاؤ جواب لے کے چلے جاؤ کہ اللہ نے جس طرح اس دنیا میں تمہارے وقت بنا رکھے ہیں، جگہ رکھے ہیں، اعلیٰ کر رکھے ہیں، جاؤ جب اس دنیا کی زندگی سے چلے بھی جاؤ گے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، اللہ کل جنت میں بھی تمہیں رسول کی رفاقت میں اثر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یوں بھاگ جگائے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر، دن رات اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں، غالباً سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات خدمت کی۔ پوچھا اللہ کے رسول نے ایک دن خوش ہو کے، میں نے بات کی نا والذین معہ، اللہ کے رسول کے ساتھی، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے، اللہ کے رسول کے خلوت جلوت میں ساتھ رہنے والے، اسر یسر میں ساتھ رہنے والے، ہمہ وقت اللہ کے رسول کے پاس رہنے کی ہوس رکھنے والے۔ ایک دن اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس رہے، ساری رات خدمت کی، وضو کروایا، آپ کو آرام کروایا، آپ کا خیال رکھا، صبح بیدار ہوئے، اللہ کے رسول نے پوچھا ساری رات میری بڑی خدمت کی ہے، مانگو تو کیا مانگتے ہو؟ جنہیں تانا دیتے ہو پھرنے والے ہیں، پھر گئے ہیں، جواب کا سوال کا جواب تو سنو۔ پھرنے والے ہوتے دنیا مانگتے، پھرنے والے ہوتے اجوا کے باغ مانگتے، پھرنے والے ہوتے اونٹ مانگتے، گھوڑے مانگتے، پھرنے والے ہوتے دنیا کا سوال کرتے۔ اللہ اکبر۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، مانگا تو بھی تو کیا مانگا، جو دنیا میں پا چکے تھے آخرت میں اسی کا سوال کیا۔ کہا انی اسألک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہو، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اگر تو ایسا چاہتا ہے تو کثرت سے نفل پڑھا کر، سجدے کیا کر اپنے رب کو، تیرے سجدے جنت میں میری قربت کا سبب بن جائیں گے۔ ابھی دنیا میں ہے، اللہ کے رسول کی رفاقت میں ہے، آپ کی مجلس میں ہے، آپ کی محفل میں ہے، لیکن اس کو بلا کر اپنی اگلی منزل کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ایسا نہ ہو، دنیا کی یہ رفاقتیں جنت میں بکھر جائیں، ہم جنت میں کیسے آپ کا ساتھ پا سکتے ہیں؟ تو اللہ رسول نے کہا نفل پڑھا کرو، اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ جنہیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول کی جنت میں رفاقت کی فکر تھی، انہیں دور کرتے ہو، انہیں جدا کرتے ہو۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے تو منظور ہے۔ کس وقت یاد آیا وہ پنجابی شاعر، اللہ اکبر، بن یار نبی دیاں یاراں دا، اللہ اکبر، آپ بھی پڑھ لیں، بن یار نبی دیاں، بن یار نبی دیاں، یہ شاکی تے آج چل مدینے ویہلا جوڑ مزاراں دا۔ وہ جو دنیا میں اللہ کے رسول کی مجلس و محفل کی رفاقت کے حریص سے، دنیا کی زندگی میں انہیں یہ حرص تھی، یہ فکر تھی، یہ طمع تھی، یہ خواہش تھی، اللہ جنت میں بھی اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اور کہاں کہاں ساتھ کروں، تذکرہ کروں صحابہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتوں کا۔ ہجرت کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ درپیش تھا، آپ کی جان لیوا وہ دشمن جو ہیں وہ آپ کے گھر پہ کھڑے تھے، مجھے بتاؤ جہاں پر وفاؤں پہ شک ہوں، جہاں پر رفاقتوں پہ شک ہوں، جہاں پہ رشتوں میں دراڑیں موجود ہوں، جہاں پہ ذرتی پر بھی شک ہو کہ گھر پر تو دشمنوں کا پہرا ہے، وہ لوگ وہاں جایا کرتے ہیں جہاں پر امن ہو، جہاں پہ سکون ہو، جہاں پہ اطمینان ہو، یہاں پر میری جان کو خطرہ نہیں ہوگا، میرا وفادار ہے، میرا رازدار ہے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے صدیق کے گھر گئے اور کہا اللہ کا حکم آ چکا ہے، آؤ مکے کا چھوڑ کر مدینے کے راہ پر چل نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے پھر اس کا نقشہ کھینچا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار میں پہنچے، پیچھا کرنے والے پیچھے آ گئے، اللہ نے وہاں بھی کہا
یہ دونوں ساتھ ہیں. یقولو لصاحبہ، محمد اپنے صاحب کے ساتھ ہے، محمد اپنے دوست کے ساتھ ہے، محمد اپنے رفیق کے ساتھ ہے، محمد اپنے یار غار کے ساتھ ہیں، محمد اپنے یار مزار کے ساتھ ہیں. تم لاکھ جدائیاں ڈال چکو. جو دنیا میں رفیق تھے آج غار میں رفیق ہیں. اور لوگوں رہتی دنیا تک انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے مزار میں بھی صدیق محمد کے رفیق ہیں. صلی اللہ ہو، ذرا زور سے پڑھ دو، صلی اللہ ہو. اللہ اکبر. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس تشریف رکھتے تھے. ایک بدو عربی آیا، پوچھنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا ما عادت لہا، اس کے لیے تیاری کیا کیا ہے، جمع کیا کیا ہے اس کے لیے. ما عادت لہا، اس کے لیے جمع کیا کیا ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول کچھ نہیں جے پلے، جیسے ہم خالی دامن ہیں، نیکیوں سے خالی، نمازوں سے خالی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. آقا کی امتیوں کی فہرست میں ان صفوں میں کھڑا ہونا ہے. میرے بھائیوں پکے سچے نمازی ہو جاؤ. نماز پنجگانہ اہل سنت کا نام لینے والوں، صحابہ کا نام لینے والوں، تمہارے گھروں سے نماز چھوٹ جائے تو یہ محبت کا تقاضا نہیں، محبت کے منافی ہے. اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو، اپنی عورتوں کو نماز کا پابند کر دو. پوچھا اللہ کے رسول نے مہادت لہا، اس کے لیے تیاری کیا کیا. کہنے لگا اللہ کے رسول پلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز میرے پاس ہے، ایک چیز میرے پلے ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا پھر خوش ہو جاؤ، جن سے محبت کرتے ہو اللہ کل دنیا میں، کل جنت میں انہی کا ساتھ نصیب کرے گا. اہلا و سہلا مرحبا. کہنے لگا اللہ کے رسول دامن حالی ہے، لیکن ہاں آپ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے. اللہ کے رسول نے جواب دیا ہاں اگر اللہ سے محبت ہے اور مجھ سے محبت ہے تو سن لو انت مع من احببت، قیامت کے روز بھی جنت میں اللہ تمہیں انہی کا ساتھ نصیب کرے گا جن سے تمہیں محبت ہوگی. اللہ اکبر. اور سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک کسی چیز نے اتنی فرحت نہیں بخشی، اتنا سکون نہیں بخشا، اتنی مسرت نہیں بخشی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول نے، اس بات نے بخشی کہ جن سے محبت کرتے ہو ان کا ساتھ اللہ جنت میں نصیب کرے گا. پھر کل کے کہا ہم آواز بلند کہا کرتے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں ابو بکر سے محبت ہے، ہمیں عمر سے محبت ہے. اور کہا کہ ہمیں امید ہے بے شک ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت ہمیں جنت میں کھینچ کے لے کے جائے گی. اور لوگوں آؤ پھر ہم بھی اعلان کریں جیسے صحابہ کو دنیا کی زندگی میں یہ عزیز تھا کہ اس دنیا میں بھی ان کو رفاقت رسول میسر تھی، لیکن اس کے باوجود یہ طمع تھا، یہ حرص تھی، یہ خواہش تھی، یہ کوشش تھی، یہ جدوجہد تھی کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ہمیں اللہ جنت میں بھی اللہ کے رسول کا رفیق بنا دے. اس کے لیے کوشاں تھے. میرے بھائیوں اللہ نے پھر جنت میں بھی آقا کا رفیق بنا دیا ان سب جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اور جناب انس بن مالک کہتے ہیں میں ببانگے دول اعلان کیا کرتے تھے ہم کس بات کا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت ہے، اور ان کی محبت ہمیں کل اللہ کے رسول اور ان صحابہ کا ساتھ جنت میں نصیب کرے گی. اللہ ہمیں بھی ان کا سچا محب بنا دے. اور پھر اللہ نے بھی کیسے ساتھ دلوایا صحابہ کے اسکیل کے ساتھ اللہ کے رسول کے ذریعے. میں نے چند مثالیں وہ دی جہاں صحابہ نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. جناب سید سبتین شاہ صاحب نقوی میرے آپ کے محبوب خطیب مقرر، ہماری جماعت کی شان اور آن، وہ تشریف لا چکے. سوء ادب ہے ان کے موجودگی میں گفتگو کروں لیکن صرف سمیٹنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، غریب امیر ہر طرح کے آتے تھے.
کچھ بڑے سرداروں نے آنا چاہا اللہ کے رسول کے پاس، لیکن غریب ندار صحابہ کے بیٹھے ہونے پر خفگی کا اظہار کیا. اللہ نے ایک قرآن نازل کر دیا. اشارہ کروں گا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ آپ کے جو صحابہ ہیں نا، ان کی مجلس اور محفل کو ترجیح دیں. وہ آتے آئیں، نہیں آتے نہ آئے، ان کی پرواہ نہیں. یہ آپ کے جان نثار، یہ آپ پر جان چھڑکنے والے، یہ آپ پر جان فدا کرنے والے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. بعض لوگوں کے لیے دعا کرنے پر اللہ نے اللہ کے رسول کو منع کر دیا. استغفر لهم مولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. لیکن یہاں کیا ہے؟ صحابہ کے لیے کیا کہا؟ اللہ اکبر. کہیں فرمایا وشاورہم فی الامر، کہیں فرمایا فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورہم فی الامر، کہیں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. کہیں اللہ منع کر رہا ہے کہ دعا نہ کرنا، یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں محبوب ان صحابہ کے لیے دعا کرو. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو. تیری دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے. صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کو اتنا محبوب تھا، اتنا پسند تھا. اللہ خود کہہ رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو. کہیں منع کیا جا رہا ہے اور کہیں کہا جا رہا ہے ان کے لیے دعا کرو. کسی کی کے مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے اور کسی کے مجلس میں بیٹھنے کی تاکید کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اگر یہاں گڑبڑ ہوتی، اللہ نے کیا کہا؟ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. سورہ فتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. محمد کے جانثار ہیں، دوہرے داماد ہیں، اسلام کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے ہمہ وقت خرچ کرنے والے. اور کتنا خرچ کرنے والے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بھی اعلان کیا کئی سو اونٹ اور گھوڑے، دوسری دفعہ بھی اعلان کیا پھر عثمان کھڑے، تیسری دفعہ بھی اعلان کیا پھر عثمان کھڑے. اور اعلان کرتے جا رہے ہیں سامان بھی ملے گا، گھوڑے بھی ملیں گے، اونٹ بھی ملیں گے. مختلف روایات میں مختلف کا تذکرہ ہے، 700 کا بھی، 1000 کا بھی. اور پھر اسی طرح پھر کہا اور مال دو، اور پھر عثمان کھڑا ہو جاتا ہے. کہاں عثمان کی صحابت کے تذکرے کھڑے، عثمان پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ان شرفیوں کی، ان دیناروں کی، ان درہموں کی وہ تھیلیاں پھینکتے ہیں اور اللہ کے رسول کھیل رہے ہیں. اور کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد تو جو کچھ مرضی کرے، تیرے ایمان پر، جنت میں میری رفاقت پہ، جنت کے داخلے میں کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی. وہ عثمان جب آپ کا وکیل بن کے، جب آپ کا نمائندہ بن کے، جب آپ کا معتمد بن کے، جب آپ کا سفیر بن کے، جب آپ کا ایمبیسڈر بن کے کفار مکہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کے رسول کا نمائندہ بن کے، آپ کے عمرے کے لیے آپ کا ساتھی بن کے، آپ کا رفیق بن کے کہ آئے محمد اور محمد کے صحابی عمرہ کرنے کے لیے آئے. وہاں پہنچتے ہیں، وہ کفار مکہ کہتے ہیں عثمان تو ہمارا اپنا ہے، کر لے عمرہ، محمد اور اس کے ساتھیوں کو رہنے دے. عثمان نے کہا محمد عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی عمرہ کرے گا. اب بھی کہتے ہو جدائیاں ہیں. یہ تھا ساتھ محمد الرسول اللہ والذین معہ. کہا محمد عمرہ نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا. انہوں نے روک لیا، افواہ پھیل گئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اعلان ہوا، محمد کریم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا میرے بھائی، میرے دوست، میرے معتمد، میرے وکیل، میرے داماد کو، میرے رفیق کو جو دنیا بھی میرا رفیق ہے اور انشاءاللہ جنت میں بھی میرا رفیق ہوگا، اس کو شہید کر دیا گیا ہے. آؤ اس کے خون پر، آؤ اس کے قتل پر، آؤ اس کی شہادت پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اور لوگوں بتاؤ جو تیری اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ پیش ہوا صلح حدیبیہ کا عثمان کی وجہ سے، بتاؤ جو دشمن ہو، جو اندر سے کھوٹا ہو، جس کے بارے میں اعتماد نہ ہو، جس پر شک ہو، اس کے قتل پہ کون بیعت لیا کرتا ہے؟ اور کہتے ہو علم غیب بھی رکھتے ہیں معصوم، اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر
کوئی معصوم دنیا میں نہیں آیا، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوا کرتا، وہ معصوم ہے۔ ان کو کیسے ان کی خطا کی بات کرو گے؟ انہوں نے ہاتھ آگے کیا، صحابہ کو کہا آؤ عثمان کے قتل پر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس پر وعدہ کرو، جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے نہیں واپس لوٹیں گے، نہیں جائیں گے۔ عثمان کے لیے مرنے کا عہد کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کو بھی یہ ساتھ، یہ رفاقت، یہ ایک دوسرے کی محبتیں اس قدر پسند آتی ہے محمد علیہ السلام کی صحابہ سے محمد کے، اور کہا جاؤ جہاں محمد کا نیچے ہاتھ تھا اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا، اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان دونوں کے اوپر مجھ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ صحابہ کی عظمت کو، فضیلت کو، ان کی منقبت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ گواہ ہو جا، جنگ کا یہ مسجد، یہ گھر، میں ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں ان اہل ایمان کو گواہ بنا کر، اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، تیرے رسول سے محبت ہے، تیرے رسول کے صحابہ سے محبت ہے، ابو بکر و عمر و عثمان سے محبت ہے، ہمیں شہزادہ حسن و حسین سے محبت ہے، ہمیں معاویہ سے محبت ہے، ہمیں بدر و حنین کے صحابیوں سے محبت ہے، ہمیں اور اسی طرح جتنے صحابہ ہیں ہمیں فتح مکہ والوں سے محبت ہے، ہمیں سب جمی 1,44,000 صحابہ سے محبت ہے۔ اور آج کا اجتماع اس محبت کے اظہار کے لیے اے اللہ منعقد کیا ہے، اور مقصد یہ ہے جس طرح آج یہاں جمع ہے، اللہ کل محمد کریم کے جھنڈے تلے ہمیں کل صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔